آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو چودھری دلدار ارائیں عرف دادو کے بارے میں بتاؤں گا، جس کا تعلق ارائیں برادری سے تھا اور یہ وہاڑی کا رہائشی تھا۔ سن 85 کی دہائی میں یہ دشمنی کی وجہ سے وہاڑی سے لاہور منتقل ہوا۔ لاہور شہر میں بھی اس کے مخالف جٹ گروپ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بعد میں اس نے اپنے مخالف جٹ گروپ کی نسل کو ختم کر دیا۔ اس واقعہ کی تمام تفصیلات آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا۔ دوستو، پاکستان میں انڈر ورلڈ کو وجود میں لانے والا بھی پہلا شخص چودھری دلدار ارائیں عرف دادو ہی تھا، جس نے اپنے گروپ کو انڈر ورلڈ کا نام دے کر بہت مشہور کروایا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، چودھری دلدار ارائیں عرف دادو کی دشمنی وہاڑی کے جٹ گروپ سے تھی۔ یہ گروپ ایک سیاسی گروپ تھا۔ ووٹ نہ دینے کی وجہ سے چودھری دلدار ارائیں کو مارنے کے لیے جٹ گروپ نے اس پر 2 حملے کیے، لیکن یہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ 88 میں جب چودھری دلدار ارائیں اپنے کزن کی شادی میں سیالکوٹ گیا تو پیچھے سے مخالف جٹ گروپ نے چودھری دلدار ارائیں عرف دادو کے 2 بیٹوں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ گھر میں اکیلے تھے۔ اس حملے میں چودھری دلدار ارائیں عرف دادو کے دونوں بیٹے قتل ہو گئے۔ چودھری دلدار ارائیں اپنے بیٹوں کے قتل کے بعد بہت عرصہ چپ اور خاموش رہا۔ اس نے اپنے مخالفین کے خلاف قتل کا کوئی مقدمہ درج نہ کروایا اور کچھ عرصہ بعد اس نے لاہور کے ایک چھوٹے سی ڈکیٹ گینگ کو جوائن کیا۔ 2 سال بعد اس نے اپنے گینگ کے ساتھ مل کر جٹ گروپ کے سربراہ ارشد جٹ کو قتل کر دیا، جو اس وقت ممبر قومی اسمبلی تھا اور اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ اس کے بعد اس نے جٹ گروپ پر درجنوں حملے کیے اور کئی لوگوں کو پار لگایا اور شدید زخمی کیا۔ چودھری دلدار ارائیں عرف دادو کا گینگ وہاڑی جاتا اور مخالف جٹ گروپ پر حملہ کر کے لاہور بھاگ آتا تھا۔ اس طرح مخالف جٹ گروپ جب اپنے بندوں کا بدلہ لینے کے لیے لاہور آتا تو چودھری دلدار ارائیں عرف دادو کے تیار بیٹھے لوگ ان پر اور بھی شدت سے حملہ کرتے۔ اس دشمنی میں اور ان حملوں میں مخالف جٹ گروپ کے 13 کے قریب لوگ قتل ہو گئے تھے، جبکہ 6 لوگ چودھری دلدار ارائیں عرف دادو کے بھی قتل ہوئے تھے۔ جٹ گروپ بعد میں بہت کمزور ہو گیا تھا، جس کی وجہ ان کے اپنے ساتھی ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ مزید نقصان سے بچنے کے لیے جٹ گروپ نے چودھری دلدار عرف دادو ارائیں پر بنے قتل کے تمام مقدمات واپس لے لیے۔ اس طرح 99 میں چودھری دلدار ارائیں عرف دادو اور جٹ گروپ کے درمیان صلح ہو گئی۔ چودھری دلدار ارائیں جس گینگ میں شامل تھا اس کا سربراہ کالو بھٹی وفات پا گیا۔ اس کی وفات کے بعد چودھری دلدار ارائیں عرف دادو نے گروپ کی سربراہی سنبھالی۔ اس دشمنی کی وجہ سے اسے لاہور شہر میں اس دور میں بہت پہچان ملی تھی، جس کی وجہ سے کالو بھٹی کی وفات کے بعد لاہور کے بہت سے مشہور اشتہاری اس کے گینگ میں شامل ہو گئے تھے۔ 90 کی دہائی میں لاہور کے 3 ہی مشہور گروپ ہوا کرتے تھے، جن میں ایک گروپ چودھری دلدار ارائیں عرف دادو کا تھا، جبکہ دوسرا گروپ خواجہ گروپ اور تیسرا گروپ بٹ گروپ ہوا کرتے تھے۔ چودھری دلدار ارائیں عرف دادو کی دشمنی بٹ گروپ کے ساتھ بھی اور خواجہ گروپ کے ساتھ بھی کئی عرصہ چلی۔ اس دشمنی میں ان دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر کئی حملے کیے اور کئی لوگوں کو قتل اور زخمی کیا۔
چودھری دلدار ارائی عرف دادو ایک دلیر انسان تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا ہی اپنے دشمن پر حملہ کیا کرتا تھا۔ بٹ گروپ اور خواجہ گروپ چودھری دلدار ارائی کی دلیری کی وجہ سے اس کے مرید ہو گئے تھے اور بعد میں اس سے صلح کر کے اسی کے گروپ میں شامل ہو گئے تھے۔ چودھری دلدار ارائی عرف دادو داؤد ابراہیم کو بہت پسند کیا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس نے اپنے گروپ کا نام پاکستان انڈر ورلڈ رکھ لیا تھا۔ چودھری دلدار ارائی نے داؤد ابراہیم کے نام کی وجہ سے اپنے نام کے آخر میں دادو بھی لگانا شروع کر دیا۔ اس نے جو اپنا گروپ بنایا تھا اس کا گروپ پاکستان انڈر ورلڈ رکھ دیا اور بہت کم عرصے میں یہ گروپ لاہور سے ہوتا ہوا پورے پنجاب تک پھیل گیا تھا۔ پنجاب کے ہر ضلع کے لوگ اس گروپ میں شامل تھے۔ اس وقت کے پاکستان کے مشہور اسمگلر سیٹھ عابد جو سونے کی اسمگلنگ کیا کرتا تھا، اس کا مال کراچی سی پورٹ پر اترتا اور وہاں سے اس کی ایک 4 کنال کی زمین پر پہنچتا۔ یہ زمین ایک کمرشل زمین تھی۔ اس وقت کراچی کے ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے کہنے پر اس کے لوگوں نے سیٹھ عابد کی اس 4 کنال کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ سیٹھ عابد نے اس زمین پر قبضہ چھڑوانے کے لیے کئی قبضہ گروپوں کو استعمال کیا اور پولیس کی بھی مدد طلب کی، لیکن وہ الطاف حسین کے بندوں سے قبضہ نہ چھڑوا سکا۔ آخر میں سیٹھ عابد نے چودھری دلدار ارائی عرف دادو کو اس کے ساتھیوں سمیت کراچی بلوایا۔ الطاف حسین کو اس بات کی کوئی خبر نہ ہوئی کہ چودھری دلدار ارائی عرف دادو کراچی میں سیٹھ عابد کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ سیٹھ عابد چودھری دلدار ارائی عرف دادو کی مدد سے قبضہ چھڑوانے میں کامیاب ہو گیا۔ چودھری دلدار ارائی عرف دادو نے کراچی آنے کے بعد الطاف حسین کو اس کے چرنگی والے گھر سے اغوا کر لیا تھا۔ اغوا کرنے کے بعد جب زمین پر موجود الطاف حسین کے لوگوں کو پتہ لگا تو انہوں نے زمین پر فوراً قبضہ چھوڑ دیا۔ اس طرح بعد میں اس زمین پر سیٹھ عابد کے لوگوں نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اس کام کے لیے سیٹھ عابد نے چودھری دلدار ارائی عرف دادو کو 2 کروڑ روپے کی رقم دی، لیکن چودھری دلدار ارائی عرف دادو نے رقم لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد چودھری دلدار ارائی اور سیٹھ عابد کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ بعد میں ان کی دوستی رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی۔ چودھری دلدار ارائی عرف دادو نے دوسری شادی سیٹھ عابد کی بہن سے کر لی تھی۔ سیٹھ عابد کی وجہ سے اس کے اس دور میں بہت سے سیاسی مشیروں اور وزیروں سے تعلقات بھی قائم ہوئے۔ اس نے اس دور میں لاہور، کراچی، فیصل آباد جیسے بڑے بڑے شہروں میں اسلحے کی اسمگلنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف پنجاب میں جتنے بھی منشیات فروش ہوا کرتے تھے ان کے پاس بھی مال چودھری دلدار ارائی عرف دادو کا ہی جایا کرتا تھا اور ان کے منافع میں سے بھی 50% چودھری دلدار ارائی عرف دادو لیا کرتا تھا۔ چودھری دلدار ارائی اپنے اس دور میں دبئی بھی وزٹ ویزے پر گیا، جہاں اس کی ملاقات داؤد ابراہیم سے ہوئی۔ چودھری دلدار ارائی کا گروپ 85 سے 95 کی دہائی تک لاہور شہر کا بھی تاج بادشاہ رہا اور اس گروپ نے لاہور شہر پر راج کیا۔ جب نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو اس وقت لاہور کے حالات بہت خراب تھے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب تھی۔ سیٹھ عابد بھی اس دور میں سخت علیل تھے اور انگلینڈ کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ اس وقت کے نئے آنے والے وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف نے لاہور کی حالت بہتر کرنے کے لیے ایک گرینڈ آپریشن کے احکامات جاری کیے۔ اس آپریشن میں 10 ضلعوں کی پولیس نے حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران چودھری دلدار ارائی گروپ اور پولیس کے درمیان کئی مقابلے ہوئے، جن میں اعلیٰ عہدوں پر فائز افسران بھی مارے گئے
جبکہ دوسری طرف چودھری دلدار ارائیں کے بھی بہت سے لوگ مارے گئے تھے۔ چودھری دلدار ارائیں عرف دادو اور پولیس کے درمیان تقریباً 9 کے قریب پولیس مقابلے ہوئے۔ آخری پولیس مقابلہ چودھری دلدار ارائیں اور پولیس کا پتوکی کے علاقے میں ہوا، جس میں چودھری دلدار ارائیں اور اس کے 11 کے قریب لوگ مارے گئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتار شدہ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو عدالت کی طرف سے سزائے موت سنا دی گئی تھی، جبکہ کچھ کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی، جو آج بھی جیل میں اپنی سزا پوری کر رہے ہیں۔